الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات طیبات میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ابتداءً اسلام تو لے کر کے آئے لیکن اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے لیکن دل کے اندر نفاق تھا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر لوگ. ان کا حال اور کیفیت یہ تھی کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کیونکہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں تو ہیں، مشقت، مجاہدہ، ریاضت، یہ تو اللہ کی راہ میں ہے. تو جب انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی، آزمائش میں آتے، تو نعوذ باللہ اسے کہتے یہ اللہ کا عذاب ہے. اور جب انہیں راحت پہنچتی اور مسلمانوں کو فتح یاب ہوتے دیکھتے تو پھر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ خوب جانتا ہے جہان والوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو. بظاہر تو وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے اور حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، صرف زبانی دعویٰ تھا. تو وہ مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے تھے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور یہی حال ہے آج تک. اگر ہم کسی کو دھوکہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اپنے زعم کے مطابق کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے.
اپنے رب سے تو کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر چھپی باتوں کو، جن کا کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں ہوا، جن کو ہم نے سوچا ہے، ان سوچوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی راہ میں ان پر تکلیف آتی ہے، تکلیف پہنچائے جاتے ہیں، تو پھر اس کو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کعذاب اللہ، کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ آزمائش ہوتی ہے، اور جب بھی انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، میں نے بھی غالباً کبھی عرض کیا ہوگا کہ جب بھی آزمائش آتی ہے دو وجوہات کی بنا پر آتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزمائش سے دو چار نہ فرمائے۔ آمین۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے انسان کی زندگی کی جو خطائیں ہیں نا، وہ خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ جو انسان سے زندگی بھر میں خطائیں ہوتی ہیں، اور ہم تو خطاؤں میں اٹے ہوئے ہیں، بالکل گرد آلود ہیں، گرد آلود۔ نظر تو نہیں آتی گرد، لیکن ہم بہت گرد آلود ہیں۔ ہمارے روح بھی گرد آلود ہے، ہمارے جسم بھی گرد آلود ہیں، وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو پھر وہ جو گرد ہوتی ہے اللہ اس گرد کو صاف فرماتے ہیں، ریگ مال ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ آزمائش ریگ مال ہے جس کے ذریعے سے زنگ صاف ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے آزمائش کے ذریعے سے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ فلاں تو بڑا نیک آدمی ہے، اسے اتنی تکلیف، وہ بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کو فلاں بری مرض لگی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہے۔ گناہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ جتنی بڑی مرض کسی کو بھی دیتے ہیں نا، کسی اپنے نیک بندے کو، اپنے خاص بندے کو، اپنے مقرب کو، تو اس بیماری اور آزمائش کے ذریعے سے اللہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس کا مقام اونچا کرتے ہیں، اور اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، وہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ بس آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے۔ بس سادہ سادہ زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، دعا کیا کریں۔ تو فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ نے یہ تکلیفیں کیوں دی ہیں؟ فرماتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہے، لیکن جیسا کہ گزشتہ شروع آیت میں عرض کیا تھا، شروع سورہ مبارکہ میں، آیت مبارکہ میں جب آیا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہاں ہے تاکہ اللہ جان لے کہ سچا ایمان میں کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے۔ اب جب اختیار اسے عطا فرما دیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختیار کے نتیجے میں حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کے پاس یہ دلیل اور حجت نہ رہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ حجت تمام کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، اللہ کے تصور علم میں ہے، یہ اختیار کے بعد حجت تمام ہو رہی ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء۔ آخری دو آیات کریمہ، ان آیات طیبات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نئے نئے مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے اور انہیں دین حق سے موڑ کر کے کوشش کرتے کہ کسی صورت میں یہ دین حق سے پھر جائیں، اور پھر انہیں کہتے
کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے نا وہ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی بیان فرما دیا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ چلو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ ان کی خطاؤں اور سیئات اور ان کے جرائم میں سے ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، وہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اٹھائیں گے تمہارا بوجھ، وہ اس قول میں جھوٹے ہیں۔ بلکہ آگے فرما دیا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، فرمایا کہ بلکہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے، یہ تو اپنے بوجھوں میں اتنے غرق ہوں گے، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن جن لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جن کے یہ بوجھ اٹھائیں گے تو ان کے بوجھ ہلکے ہوں گے، وہ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے راستہ تو دکھا دیا ہے نا، عقل دانش عطا فرما دی ہے۔ اب اگر وہ کسی کی بات پہ چلتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے تو وہ خود بہت بڑا مجرم ہے، اس کی اپنی خطائیں تو وہ اٹھائے گا، جو اس کو راہ حق سے موڑنے والا ہے، راہ حق سے ہٹانے والا ہے، وہ بھی اس کے بوجھ کے برابر، اپنا بوجھ بھی اس کے اوپر ہوگا اور اس کے بوجھ کے برابر بھی اس کے اوپر ہوگا، یعنی وہ اور زیادہ خوار ہوگا، اور زیادہ ذلیل ہوگا اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آخر میں فرما دیا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ گھڑ رہے ہیں نا کل قیامت والے دن ان ساری باتوں کے بارے میں باز پرس ہوگا۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، یہ موتیں ہمیں پیغام پہنچا رہی ہیں کہ کسی وقت بھی تمہارا نمبر آ سکتا ہے۔